من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ زخرف جو 43 نمبر سورت 25واں پارہ ہے، آج اس کا آخری درس۔ کریم مولا یہاں فرماتا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شرکیہ عقیدے رکھتے تھے۔ تو رب نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، اگر بفرض محال اللہ کا بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ چند تفسیریں کہ کیا معنی اول العابدین، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ فرضی مثال ہے کہ نہیں ہے اس لیے میں کرتا ہوں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لم یلد ولم یولد ہے اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن عباس، حسن بصری اور سدی نے کہا کہ اس آیت کا معنی ہے رحمان کا بیٹا نہیں ہے، اور یہاں پر یہ آیت، یہ جملہ مکمل ہو گیا، بس ختم، کہ قل ان کان للرحمن ولد، نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا میں رحمان کا سب سے پہلا عبادت گزار ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا موحد ہوں، اور اہل مکہ میں سب سے پہلے یہ کہنے والا ہوں کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں، ولا ولد لہ ولا صاحب لہ۔ دوسری تفسیر، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ثابت ہوتا تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ بیٹے کی تعظیم باپ کی تعظیم ہے۔ تیسری تفسیر، مجاہد نے کہا کہ اس کا معنی ہے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں صرف اس بیٹے کی عبادت کرتا، اور جب کہ میں نے اس کی عبادت نہیں کی تو واضح ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کہ محبت کرنے والا محب، وہ محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو جس سے محبوب راضی ہوتا ہے وہ محب وہی کرتا ہے۔ تو بیٹے کی خدمت کرنا، تعظیم کرنا، باپ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو کہتا اگر ہوتا تو میں تعظیم کرتا نا، لیکن نہیں ہے نا، اس لیے دلائل شرعیہ قرآن ہے، حدیث ہے، کہیں بھی ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ فوراً قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے، جہاں غلط بات ہوتی ہے اس کے بعد سبحان کا لفظ آتا ہے۔ عرب والے جہاں بری بات کرتے ہو نا، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اپنے غلط کا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہم پاکستانی اچھی بات سنتے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ یہ وہاں پہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے جہاں بری بات ہو۔ امام سے غلطی ہو تو پیچھے مقتدی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کراچی میں اگر پیچھے مقتدی نے کہا سبحان اللہ، امام اور ایسے بولا ماشاء اللہ، اب تو تقریر کے بجائے اب تو نماز میں بھی میری تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اگر کوئی خاموش بیٹھا نا، وہ آرام سے نہیں بیٹھے تو کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، ذرا سبحان اللہ، ناراض ہو نہیں ہو، ارے ان کو سوچنے دو یار، آپ ذرا ان کے ذہن میں ایسے جملے اتارو کہ وہ سوچنے پر مجبور، وہ تھوڑے دو آنسو بہا لیں۔ کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ٹھاک شور شرابہ ہو، ہر دوسرے جملے پر وہ ایسے جملہ بناتے ہیں کہ نعرے ہی نعرے ہوں بس۔ میں خود یمنی ہوں، تو وہاں جب تقریر شروع ہوتی، گھنٹہ ہوتی، 1.5 گھنٹہ ہوتی، آنسو بہتے، لیکن لگتا نہیں کہ انسان بیٹھے ہوئے، ایسے خاموشی تاری۔ دار المصطفیٰ میں کوئی اگر دیکھنا چاہے نیٹ پہ ریسرچ کرے، دار المصطفیٰ حضرموت لکھیں، پورے منظر سامنے آ جائیں گے۔
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. آسمانوں اور زمینوں کا رب پاک ہے، عرش عظیم عرش کا رب پاک ہے، بے عیب ہے. کن سے؟ جن سے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ولد وغیرہ، دوسرے معبود. اللہ تعالیٰ کی ذات شریک سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ان چیزوں سے بری اور منزہ اور پاک ہے جن کا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بت اللہ کے عبادت میں شریک ہیں اللہ کی پناہ. یہ سب شرکیات کفریات ہیں. فَذَرْهُمْ رہنے دے انہیں، چھوڑ دے انہیں، یخوضوا ویلعبوا کہ مشغول رہیں، گھسے رہیں لغویات لہو لعب دنیا میں، حتیٰ یلاقوا یہاں تک کہ ملیں ملے یومہم الذی یہ اپنے اس دن سے یوعدون جس سے انہیں ڈرا جاتا ہے، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس دن حساب کتاب ہوگا اور پھر جہنمیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے غلط لوگوں کے لیے پھر جہنم کا ٹھکانہ ہے. آپ ان کو ان کے باطل کاروائیوں میں مصروف رہنے دیں اور دنیا کے لہو و لعب میں مشغول رہنے دیں تاکہ آخرت میں یہ اس کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہوں. تو یہ ابتداء اسلام کی آیت ہے، مکی آیت ہے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا کہ اب نہیں رہنے دیں گے. ریاست مدینہ جب وعد ہوا بولا نہیں، اب اللہ احد کی عبادت کرنی ہے، غیر کی عبادت کرو گے تو سرتن سے جدا ہے. پھر جہاد کا حکم آیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. انما نملی لیزدادوا اثما ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکوکار ہے، اس کے بنگلے بھی، ان کے کاریں بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ دنیا کی زندگی مزوں میں، شراب و کبابوں میں گزارنا یہ کوئی نیکی کی علامت، عند اللہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے. اور دنیا کی زندگی آلام، مصائب، تنگ دستیوں میں گزارنا یہ کوئی بدبختی کی علامت نہیں ہے. یہ یاد رکھو. بعض اوقات بڑے گناہگار خطاکار بھی مزوں میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے نیکوکار مشاکل مصائب میں بھی ہوتے ہیں. لیکن مسلمان نے جو کلمہ پڑھا ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں تکلیف ملتی ہے. سورہ شورا سورت نمبر 42 آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت ساری جگہ یہ واقعات آتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہی اللہ جو لم یلد ولم یولد ہیں، وہی اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے محبوب کہہ دیں اے سلطنت کے مالک، اے دنیا و ما فیہا اور ہر کائنات کے ذرے ذرے کے مالک،
تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، جس کو چاہے بادشاہت سے ہٹا دے، جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت میں مبتلا کرے۔ تیری ید بلا کیف میں خیر ہے، تو جو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، ہر چاہت پر رب قدرت رکھتا ہے۔ یہی اللہ، وہ اللہ فی السماء الہ، آسمان میں وہی معبود ہے، فرشتوں کا معبود بھی وہی، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی معبود، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرے کہ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پوجا جاتا ہے نا، ہندو بتوں کو پوجتے ہیں وہ معبود ہوئے، ہم کہتے ہیں غلطی پر ہے، وہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ اس کے مستحق نہیں ہے، اس لیے تو انہیں جہنم ملے گا۔ زمین و آسمان میں معبود ایک، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت اور علم والے ہیں، علم اور حکمت والا وہ ایک ہے بس، اور جس کو چاہے دانائی عطا کرے، جس کو چاہے علم عطا کرے، وہی دینے والا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا جاتا ہے۔ وہی علم اور حکمت والے، وہی ذات ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے، آسمان اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ کا ظرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں مستقر ہے، نہ آسمان میں مستقر ہے، بلکہ زمین میں بھی وہی عبادت کا مستحق اور آسمان میں بھی وہی عبادت کا مستحق۔ آسمانوں میں فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور زمین میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، تمام مقدس انسان اسی کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے پر ایک یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد سے پیدا نہیں کیا۔ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا وہ کیا ہے؟ پس منظر ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر والد کی بھی بیٹا پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کرے۔ ارے زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں دے کے پیدا کیا، تو کیا زمین و آسمان پھر اللہ کی اولاد ہوئی؟ نعوذ باللہ۔ خالق تو اللہ ہے نا، یا کوئی اور خالق ہو سکتے؟ خالق السماوات والارض فاطر السماوات والارض، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تھوڑی کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے کن فیکون ذات ہے، کسی چیز کا ارادہ کر لے بس۔ کن فیکون۔ تو سوچ اور عقل فکر ان میں نہیں ہے کہ ہم کیا بکتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، پوری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کے بکواسات خرافات سے اللہ بری ہے، اللہ پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ شرکی عقیدے ہیں، نہ کوئی اللہ کے ذات میں سے شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ مشاکلت فی اللفظ ہو سکتا ہے، بس کوئی کہہ کہ آپ نے بولا نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا انی علیم، میں علیم ہوں، یہاں کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ علیم ہے، تو دونوں ایک ہو گئے نا۔ ہم کہتے نہیں الفاظ ایک جیسے، وہ علیم بمانے عالم ہے، اور یہ علیم اللہ تعالیٰ ازلی ابدی علم، ذرے ذرے کائنات ہر چیز کا علم، ذرے ذرے کا، اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک ازلی ابدی بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں۔ انسان کے علم کا تو ابتدا بھی ہے، انتہا بھی حادث ہے۔
اللہ کے علم سے کوئی نسبت بھی نہیں ہے. اس لیے تو انبیاء سے پوچھو تم نے یہ کیا، یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں، تو کہتے ان کو تو تھا. میں نے یہ جواب دیا اس لیے انہوں نے بولا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی علم نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے بھی کہا لا علم لنا. برکت والا وہ اللہ جس کے زمین و آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ہے، حکومت ہے. لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک. انسان کے طرف نسبت مجازی ہے، بس آج ہے کل نہیں ہوگا. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، کب قیامت آئے گی، کب برپا ہوگی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان اس کی جزا و سزا ہوگی، چھٹکارا نہیں ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَفَاعَةً، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور معبود سمجھتے ہیں، وہ شفاعت، سفارش کے مالک نہیں. نے بولا یہ ہمیں چھڑائیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ پکڑے گے ہمیں چھڑائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں چھڑائیں گے، یہ اختیار ہی نہیں رکھتے. اب دیکھیں ہم اس شفارش، جو اللہ نہ چاہے وہ شفارش کرے، ایسے نہیں ہو سکتا. شفاعت قہری، دھونس کی سفارش، مجبور ہو جائے کہ اب اس کی بات ماننی ہے. جیسے دنیا میں انسان ہوتے ہیں، ملک کا بادشاہ اپنے وزیر وغیرہ سے مجبور ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے. رب فرماتا ہے، یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں مطلقاً شفاعت کے قائل نہیں ہے، لیکن الا باذن، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن. یہاں فرمایا الا، یہ پہلے مستثنیٰ منوت، اب یہ استثناء ہے. من شہدہ، جس نے گواہی دی حق کی، جس نے حق کی شہادت دی، وہ شفاعت کریں گے. اللہ والے، انبیاء علیہ السلام، ماہ رمضان، قرآن پاک نابالغ بچے، وہم یعلمون، اور انہیں یقین ہوگا وہ جانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُنَّ، اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا. یہ پتھر ہیں، یہ اگر جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کا خالق کون ہے، یہ پوچھنے والے ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ان کے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اس میں یہ انکار نہیں کہتے زمین و آسمانوں کا سب کا مالک تو اللہ ہے، سورج اور چاند کو چلانے والا تو اللہ ہے، ہمارے بت یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے. اللہ کی پناہ، کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو یہ کس طرح پھیرے جا رہے ہیں، کہاں یہ بھٹک رہے ہیں. اس آیت سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے
کہ جب ان کا اعتقاد ہے کہ سب چیز اللہ ان کا خالق اور مالک، پھر ان کو کیوں پوجتے بتوں کو؟ پھر بتوں کے سامنے سر بسجود کیوں ہیں؟ ان کے سامنے اپنا ماتھا کیوں ٹیک دے رہے ہیں؟ اور اپنی حاجتوں اور مرادوں کو کیوں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آفات اور مصائب میں کیوں ان کو پکار رہے ہیں اور ان کے ناموں کی نظریں دیتے؟ کیوں؟ مانتے بھی ہیں کہ خالق مالک وہ ہے، اور پھر ان کے لیے وہ جو ہے عبادتیں لگے ہوئے۔ مسلمان ایسے عقیدہ نہیں رکھتا، یہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ وقیلی، اور قسم ہے رسول مکرم کی اس قول کی، وقیلی ہی واو قسمیہ ہے، نبی کی اس کہنے کی قسم۔ کیا نبی نے کیا کہا؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم، اے میرے رب یہ ایسے نامراد قوم ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قوم ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا، اللہ میں نے بڑی تبلیغ کی لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ کافر ہوتے ہیں، تو لہذا اس صفحہ ہستی سے زمین سے انہیں مٹا دو۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیونکہ تو ان کو چھوڑے گا اور فساد کرے۔ بولے ٹھیک ہے بات قبول، اب کشتی بنا اور ان ایک کو بھی لا تعالی من الکافرین، ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اور ایک گھر بھی نہیں چھوڑو، سب کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ فاصفح، درگزر کیجئے، عنہم ان سے، وقل سلام، کہہ دو سلام، یہ ان قریب جان لیں گے۔ پس اے حبیب، اللہ فرماتے ہیں پس اے حبیب رخ انور پھیر لیجئے ان سے، فرمائیے تم سلامت رہو، اس کا انجام ضرور جان لیں گے۔ آپ اپنا رخ انور ان سے پھیر لیجئے اور ان سے کہہ دیے تم سلامت رہو۔ سلام میں متارکت کہاں پڑا تھا؟ کوئی حوالہ دے دے، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، معاف کرنا، سلام متارکت، سلام استیزان، سلام تحیت، اجازت مانگنے کا الگ ہوتا ہے، الوداع کا الگ ہوتا ہے، اور معاف کرنے کا الگ ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وہاں نہیں کہ جب جاہل مل جائے تو بولو السلام علیکم، بولے ان سے درگزر کر، بولے معاف کرنا، بس اب ان سے نہ الجھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں اور ان کے سرکشی کی سزا عن قریب دے دے گا، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ اس طرح خوشحالی اور عیش و عشرت میں رہیں گے۔ ان کی یہ خوشحالی اور ان کا یہ عیش و عشرت اللہ کے طرف سے ان کو ڈھیل ہے، چنانچہ انہوں نے غزوہ بدر وغیرہ میں پھر اس کا انجام پا لیا۔ اور دنیا میں اگر گرفت نہ بھی ہوئی تو کب تک خیر منائیں گے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو کل من علیہا فان، الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ذی روح اس کو پینے والا ہے، والقبر باب کل نفس داخلها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے
کہ ہر نفس ہر انسان اس میں داخل ہونے والا ہے، یعنی دنیا سے جانا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جب کسی کی چارپائی اٹھا کے جنازہ اٹھا کے قبرستان جا رہے ہو نا تو سوچ لو، یہ مت سوچنا کہ اب میں وارث بن گیا ان کا، بولے اس کے بعد تیری باری ہے۔ یا صاحب لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يذول، دنیا کی نعمتوں پہ غرور نہ کر، یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی، یہ عمر فانی ہے، یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان، تو کہتے ہیں فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، وقت آنے والا ہے، ان سے حساب کتاب ہوگا، یہ جان لیں گے، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا، پھر یہ تڑپیں گے لیکن وقت نہیں ہوگا۔ آج ہمارا سورہ زخرف 43 نمبر سورت کا درس مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ بار بار پڑھیں گے، جب تک یہ زبان چلتی رہے گی، ذہن کام کرتا رہے گا، آنکھوں سے نظر آتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کانوں کا اللہ نے بڑی نعمت دی، اس کو دیکھو، یہ ان آنکھوں کا شکر ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، ان کانوں سے قرآن سنو اور ان زبان سے پڑھو اور ان جوارح جسم سے عمل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، کرم فرماتا ہے، اے کریم کرم فرما۔ آج ہمارے سورہ زخرف 7 رکوع اور 89 آیاتیں ہم نے پڑھ لی، قبول فرما یا اللہ۔ پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں جو بھی ہم سے کوتاہی، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین سامعین جنہوں نے یہ سورہ زخرف سنا، یا اللہ اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے سب محرومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، یا اللہ ان کے مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا رب ہم زندوں کو یا اللہ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ عزت کا جینا نصیب فرما، امن کا جینا، تیری بندگی و پیارے نبی کی پیاری سنتوں اور شریعت کے موافق ہو، یہی آرزو ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔